دو پروں کو پھیلا دوں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، میرے دو پروں کے نیچے اللہ اکبر سارا جہان چھپ جائے۔ اللہ نے مجھے 600 پر عطا فرمائے۔ اے جبرائیل تیری پرواز کیا ہے؟ فرمایا ایک قدم زمین پہ تحت الثری، زمین کے سب سے نچلے حصے پر ہوتا ہے، دوسرا قدم سدرۃ المنتہا کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنی مجھے پاور عطا فرمائی۔ جب میں نے ابلیس کو دیکھا، مالک کائنات کے دربار سے روندہ کیا، اللہ کے دربار کے اندر مردود ہو گیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ہو گیا، قیامت کی صبح تک لعنت کو تو گلے میں ڈل گیا۔ اس وقت مجھے اپنی ذات کے بارے میں جب ڈر لگنے لگا، مجھے اپنے ذات کے بارے میں بھی خدشہ ہوا۔ میں تو ہر نبی کے پاس وحی کا پیغام لے کے گیا، اللہ کا پیغام لے کے گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ تورات میرے ذریعے سے آئی، زبور میرے ذریعے سے آئی، انجیل میرے ذریعے سے آئی، رب کا قرآن 30 پارے لا ریب کتاب 6666 آیتیں، اللہ اکبر 114 صورتیں 30 پارے، یہ میرے ذریعے سے آئے۔ لیکن مجھے بھی ڈر لگنے لگا، لیکن جس دن میں یہ قرآن پاک کی آیت لے کے آیا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ رحمت کا حصہ مجھے بھی مل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ خالق کائنات کے دربار میں جبرائیل مردود نہیں ہوا بلکہ قیامت تک مقبول ہو گیا۔ مجھے بھی حضور کی رحمت سے حصہ ملا، یہ نباتات کو، یہ درختوں کو حضور کی رحمت سے حصہ ملا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان کر مزاق کے طور پہ ایسے ویلے بیٹھے بیٹھے خبردار کسی ٹہنی کو پکڑ کے درخت کے پتے نہ جھاڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار جان بوجھ کر ایسے ہی کسی ٹہنی کو توڑ کے لکڑی کو نہ توڑنا، کسی درخت کو گنجا نہ کرنا، کسی درخت کو خالی نہ کرنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، رحمت والا نبی آیا، لکڑی کو بھی رحمت کا حصہ مل گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، یتیموں کو بھی رحمت کا حصہ مل گیا۔ آپ نے عید کے موقع پر اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا واقعہ سنا ہوگا، جب یتیم کی کفالت کو لے کر آپ سیدہ عائشہ کے دروازے پہ چلے گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ میرے بڑے بیٹے، میرے بڑے نواسے حسن کا جوڑا اس بچے کے لیے لا کے دے دے، اس بچے کے لیے بھیج دے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا آپ اسے کندھے پر اٹھا کر عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب بچہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ منبر پہ چڑھ کے صحابہ کے سامنے بیٹھ گئے، صدیق حضور کے قدموں میں، عمر حضور کے قدموں میں، عثمان علی نبی کے قدموں میں، معاویہ نبی کے قدموں میں، طلحہ نبی کے قدموں میں، سعد سعید نبی کے قدموں میں، ابو ہریرہ نبی کے قدموں میں، ابو عبیدہ نبی کے قدموں میں، اللہ اکبر حضرت سفینہ نبی کے قدموں میں، ابو ذر غفاری نبی کے قدموں میں، سارے کے سارے قدموں میں بیٹھے۔ بچہ بھی یتیم انہی کے درمیان جا کے بیٹھ گیا، نگاہ نبوت دائیں بائیں پھری اور اچانک حضور کی نگاہ اس یتیم کی طرف اٹھی۔ آپ نے فرمایا یتیم کھڑا ہو جا۔ جب یتیم کھڑا ہوا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی طرف کھینچ کر ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اور دنیا والوں کو بتا دیا، اے لوگوں یتیموں کو پیروں میں نہ گرانا، کملی والا یتیموں کو پیغام دے کے جا رہا ہے۔ دنیا میں پیغام یہ ہے کہ انہیں ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اور قیامت کے دن پیغام یہ انہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا۔ یہ یتیم کو رحمت ملی، بوڑھے کو رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی۔ فرمایا جس کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، جو بوڑھا ہو گیا، جو چلنے سے پھرنے سے قاصر ہو گیا، کھانے پینے سے قاصر ہو گیا، سانس لینے سے قاصر ہو گیا، فرمایا جو بوڑھا ہو گیا، فرمایا او میرے امتیوں، او کلمہ پڑھنے والوں، جس نے بوڑھے کا حیا کیا، اللہ کہتے ہیں اس نے میرا حیا کر لیا۔ کتنا مقام ملا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، اللہ اکبر، جانوروں کو بھی آپ کی رحمت کا حصہ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا اونٹ کو کرسی کے طور پہ استعمال نہ کرنا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت میرے عزیزو اونٹ کھڑا ہوا کرتا تھا، جس گوشت کے حصے کو کھانے کو دل کیا کرتا تھا، وہیں تلوار مارا کرتا، وہیں چاقو چھڑا نیزہ مارا کرتا، اسی گوشت
کے حصے کو کھا لیا کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ بڑے پیارے تھے، آپ اپنے اونٹوں کی طرف گئے، دیکھا حضرت امیر حمزہ نے دونوں اونٹوں کی کوہان اتار رکھی ہے، آپ اس کے کباب بنا کے کھا رہے ہیں، کہ یا رسول اللہ میرے اونٹ میرے اونٹ۔ پہلے یہ دور ہوا کرتا تھا، جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا اونٹ کو کھڑا کر کے کرسی کے طور پہ بیٹھنا نہیں، استعمال نہیں کرنا، اونٹ کو کھڑا نہیں کرنا، اس پہ اگر بیٹھ جاؤ تو سواری کرنی ہے، خبردار زندہ جانور کا گوشت نہ کاٹنا، تکلیف ہوگی، جانور کو ذبح کرنا، جب اس کی جان نکل جائے تو جسم کے جس حصے کا گوشت کھا لینا۔ جانوروں کو میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر رحمت کا حصہ ملا، بلبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملا۔ ایک بلبل آئی اور آپ کے کان میں آ کے کچھ خرگوشی کرنے لگی، آپ کے کان میں آ کے چے چے کرنے لگی، حضور نے فرمایا فلاں صحابی کا ہے، کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جلدی بلا کے لاؤ، یہ بلبل شکایت کر رہی ہے میرے بچے وہ گھونسلے سے لے گیا۔ اللہ اکبر، ایک ماں ہے، انسانوں کی ہو جانوروں کی ہو، اس کے بچے اس کی گود میں لا کے دے دو تاکہ میرے ہوتے ہوئے اس ماں کو قرار آ جائے۔ کالی کملی والا جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، جوانوں کے لیے اللہ کا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزوں رحمت بن کے آیا۔ گر جوانی توبہ کردم شہوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار۔ فرمایا جوانی کا ایک سجدہ 1000 سال کے بڑھاپے کے سجدوں سے بہتر ہے۔ جب جوان اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، مالک کائنات اس کی توبہ کو سن کر آسمان پر مسکرانے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، بیٹیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ آپ نے میرے عزیزوں کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا، دور جاہلیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جوان آیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں معاف فرما دے گا۔ کہ نہیں نہیں مجھے پتہ ہے میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں سب کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جو سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کہا جی نہیں نہیں میں لگتا ہے مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایسا سنگین جرم ہو گیا، ایسا گھنونا جرم ہو گیا، ایسا مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، میرے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور گودی کے اندر ایک بچی کو اٹھا کے لایا، کہنے لگا یہ میرے بھائی کی بچی ہے، کبھی گال چومے کبھی ماتھا چومے، کبھی اپنے سینے سے لگائے، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرے۔ آپ نے فرمایا تجھے اتنا پیار کیوں آ گیا؟ کہ کیا پتا یا رسول اللہ اس بھتیجی سے پیار کرنے کی وجہ سے اللہ میرا بڑا جرم معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا بتا بتا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اللہ اکبر، عرب کے اندر جاہلیت کے دور میں بچیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، بچیاں جس کے گھر کے اندر پیدا ہوتی لوگ اس کے دروازے پہ تانے مار مار کے جایا کرتے۔ کالی کملی والے میرے گھر بھی میری گھر والی امید سے ہو گئی، میں نے اپنی گھر والی کو وارننگ دے دی، میں نے اپنی گھر والی کو کھری کھری بات سنا دی، خبردار اگر تیرے بچی پیدا ہوئی تو تجھے بھی ماروں گا، تیری بچی کو بھی مار دوں گا۔ میں تجارت کیا کرتا تھا، میری گھر والی امید سے تھی، ان قریب میرے گھر مہمان آنے والی تھی، میں تجارت کی نیت سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، میری گھر والی نے میرے ڈر کی وجہ سے میری سالی کے گھر یعنی اپنی بہن کے گھر بیٹی کو بھیج دیا اور کہا اللہ اس کی کفالت کریو، اس کی ذمہ داری کا بوجھ سنبھالیو، میرے شوہر کو پتہ نہ ہونے دینا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اللہ غنی، کچھ عرصے کے بعد شوہر آیا اور اس نے آتے سوال کیا بتا تیری کوکھ کا کیا بنا، تیرے رحم کا کیا بنا، تیرے حمل کا کیا بنا؟ کہاں اللہ نے بیٹی دی تھی وہ چلی گئی، وہ سمجھا ہاں بیٹی دی مر گئی، وہ بہن بیٹی لے لے کر کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر آتی، شوہر کو باپ کو بڑا پیار آتا، کبھی چومتا کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتا، لیکن یہ یقین نہیں تھا یہ میری بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، اور بیٹی جو جو بڑی ہوتی گئی روزانہ پوچھتی میرا ابا کون ہے، میرا ابا کون ہے؟ خالہ اشارے سے سمجھاتی یہ تیرا ابا ہے، لیکن اسے ابا نہ کہیو جان سے چلی جائے گی۔ بیٹی بیٹی تھی، باپ چوم رہا تھا، بیٹی کو زیادہ پیار آیا، اس کی زبان سے ابا نکل گیا، اس نے میرے عزیزو اس بات کا برا منایا، کہنے لگا اس نے مجھے ابا کیوں کہہ دیا؟ اللہ اکبر، ماں ڈر گئی اور کہنے لگی ہائے میں کیا کروں؟ اس نے کہا ابا کا بیٹی بتا تجھے کس نے کہا میں تیرا ابا؟ خالہ کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا مجھے ابا۔ خالہ سے پوچھا کون ہے؟ کہا اب میں تجھے سچ بتاؤں گی یہ میری بیٹی نہیں یہ تیری بیٹی ہے۔ کہا کملی والے پھر مجھے غصہ آیا، بس میں نے کوئی نہ سنی، وہ مجھے آگے بڑھ بڑھ کے
میرے ہاتھ پکڑے، اپنے گالوں پر، میرے گالوں پہ اپنے ہونٹوں کو لگائے۔ کملی والے میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، میں نے گھر سے ایک کدال پکڑ لی، ایک کسی پکڑ لی۔ بیوی کہہ رہی تھی اللہ کا واسطہ میں اسے لے کے پری چلے جاؤں گی، میں اسے دور دراز کھیتوں کھلیانوں میں نکال دوں گی، تو اس پر ہاتھ نہ اٹھا، اتنا بڑا جرم نہ کر۔ یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، میں اس بچی کو اپنے ساتھ بڑے میدانوں میں لے گیا، اور جہاں تنہائی تھی میں نے اپنے ہاتھوں سے کدال کسی پوڑا مار کر میں نے گڑا کھودنا شروع کیا، اور میں کسی چلاتا مٹی کے چھینٹے اڑ کے میرے کپڑوں پہ گرتے، میری بچی ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی میری اپنی چادر جو سر کی تھی اس چادر سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگ گئی۔ میں نے دائیں طرف منہ کر لیا، مجھے رحم نہ آیا۔ جب گڑا کھد گیا میں نے بچی کا یوں کر کے گلا پکڑا، ہاتھ پکڑا، گلے میں اتار دیا۔ جب پیروں تک سے اوپر مٹی آ گئی تو میری بچی سمجھ گئی میرا باپ بھی میرے ساتھ یہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہنا تھا واقعہ سنانے والا چپ ہو گیا۔ حضور نے اپنی دان مبارک پہ ہاتھ مارا اور یوں کر کے فرمایا پھر بتا تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ مجھے رحم نہ آیا، مجھے ترس نہ آیا۔ میں نے سینے تک بچی کو دبا دیا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے ترس نہ آیا؟ یا رسول اللہ جب میں اس کے چہرے پہ مٹی ڈال رہا تھا میری بچی رو رو کے مجھے کہہ رہی تھی ابا یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر۔ یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا۔ میں نے پورے بچی کے وجود کو مٹی میں ڈھانپ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ مارا، فرمایا ہائے یہ تو نے کیا کیا؟ آگے بڑھا، صحابہ کہتے ایسا روئے ایسا روئے، ہر آنکھ نے حضور کو روتا دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر بتا تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ اللہ اکبر، بچی کو اپنے ہاتھوں سے درگور کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے تو بہت بڑا جرم کر دیا۔ پھر حضور کے آگے بڑھا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے معافی ملے گی؟ کیا مجھے معافی ملے گی؟ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، او اسلام ہے جاہلیت سے پہلے جتنے تمہارے سے گناہ ہو گئے اللہ نے میرے لائے ہوئے دین اور کلمے کی برکت سے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ چھوٹے بڑے مجرموں کے لیے بھی حضور رحمت بن گیا ہے، بیوہ عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے۔ جاہلیت کا زمانہ یہ تھا جب عورت بیوہ ہوتی، باپ مر جاتا، جس طرح وراثت تقسیم ہوتا ہے تقسیم ہوتی ہے ایسے ماں اولاد میں تقسیم ہوتی۔ میرے عزیزو جاہلیت کے دور کے اندر بیٹا ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ جب عورت بیوہ ہو جایا کرتی تو اس کو نحوست سمجھا جاتا، اسے اپنی محفل میں نہ لایا جاتا تھا، اسے اپنے گھر نہ بٹھایا جاتا تھا، اسے اپنے فنکشن سے اپنے مشوروں سے دور کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنا کے نشان لگا دیا جاتا کہ یہاں بیوہ رہتی ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے محترم دوستو، اس بیوہ کو نکاح میں لانے کے لیے، کسی کی ملکیت میں لانے کے لیے، کسی کے نکاح میں لانے کے لیے اس بیوہ عورت کو کھلے میدان میں بٹھایا جاتا، ہر ایک اپنے ہاتھ میں اونٹ کی مینگنیاں پکڑ لیتا، پھر نشانے سے اس عورت کو مارتا، جس کی مینگنی اس عورت کو لگ جاتی میرے عزیزوں وہ عورت اس کے نکاح میں آ جاتی۔ کالی کملی والا دنیا میں تشریف لائے، 25 سال کی جوانی ہے، ابھرتی ہوئی جوانی ہے، بددہا کے چہرے کی لاٹیں ٹپک رہی ہیں، واللیل کی زلفیں کی چمک نظر آ رہی ہے، ماذا غل بصر کے نیل سے کالی کملی والے کی آنکھیں سجی پڑی ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھا میں نے آمنہ کی طرف دھیان کیا، میں نے کہا آمنہ اسے سرما کس نے لگایا؟ آمنہ اس کی آنکھوں میں سرما کس نے ڈالا؟ سیدہ کہنے لگی میں نے نہیں ڈالا۔ دادی سے پوچھا تو نے ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا آمنہ حلیمہ بحث نہ کر، اللہ نے محمد کی آنکھوں پر آسمانوں سے سرما لگا کے بھیجا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما زاغ البصر، اللہ اکبر، وما طغى، کبھی نگاہ نبوت اٹھتی ہے، عمر قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، نگاہ اٹھتی ہے صدیق سارا مال لے آتا ہے، نگاہ اٹھتی ہے عثمان غنی قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبور جاننے والے، توریت انجیل کے حافظ ہے، مکے کے یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کو کہا اے عبداللہ بن سلام ایک نیا دین آ گیا، ایک نیا نبی آ گیا،
جو دنیا میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی لات نہیں، کوئی منات نہیں، کوئی حبل نہیں، کوئی عزا نہیں، ایک ذات اللہ کی اور دوسری ذات محمد الرسول اللہ کی۔ وہ کہتا ہے جیسے آدم اللہ کے نبی تھے، وہ کہتا ہے جیسے ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، اسماعیل اللہ کے پیغمبر تھے، اسحاق اللہ کے پیغمبر تھے، عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ کہنے لگے چلو چلو چلو، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں آ گیا۔ مکے کی دھرتی پر عبداللہ کے آنگن میں، آمنہ کے ویڑے میں آج ایک مکے کے اندر ایک یتیم نہیں، در یتیم آیا۔ اس نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکے میں رہ کر اب مدینے میں قافلہ لے کے آیا۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ دل چاہتا ہے کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ کہ ٹھہرو ٹھہرو، پہلے میں دیکھ کے آتا ہوں۔ میں نے آخری نبی کی تورات انجیل زبور میں نشانیاں پڑھی ہیں، اگر وہی نبی ہوگا تو پہلے میں کلمہ پڑھوں گا، بعد میں تم پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ شریف سے گزر رہی تھی، عبداللہ بن سلام آئے اور آتے حضور کی سواری کی لگام کو، مہار کو پکڑا اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ حضور نے اپنی پورا چہرہ، پوری نگاہیں عبداللہ بن سلام کی طرف کی۔ اللہ اکبر۔ چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں تو چھال بٹک کرنے آیا تھا، میں تو تحقیق کرنے آیا تھا، مجھے معلوم ہو گیا، تیرے چہرے کی رانائیوں سے پتہ لگ گیا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا چہرہ ہے۔ مکے کے اندر میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک جوان آیا اور پتہ لگا مکے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سارے مکے کے سردار آ گئے کہ تم تو بڑے بڑے جادو جانتے ہو، تم تو بڑے بڑے کرتب جانتے ہو، تم تو بڑے بڑے منتر جانتے ہو، تم نے تو میرے عزیزوں بڑے بڑے تم نے تو بڑے بڑے مریضوں کا علاج کر دیا، بڑے بڑے سرپھروں کا علاج کر دیا۔ کہنے لگا بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ کہ ہمارے میں بھی ایک جوان آیا، کل تک تو وہ یتیم تھا، انگلی پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، کپڑے لتے کا سہارا بننے والا کوئی نہیں تھا، آج وہ کہہ رہا اللہ نے میرے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا۔ کیا اسے اللہ کو مکے کے سردار نظر نہ آئے، مکے کے حسین نظر نہ آئے، مکے کے امیر نظر نہ آئے؟ اسے یہی نبی نظر آیا، یتیم ہے، ابا کوئی نہیں، اماں کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں ہاں لگتا ہے اس پر جادو ہو گیا، کسی نے منتر کر دیا، مجھے لے جاؤ میں اس کے جادو کو اتاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ نے سر مبارک اٹھایا، کہنے لگا بڑا حسین جوان ہے، کس ماں کا لاڈلا، کس ماں کا پیارا بیٹا ہے، لگتا ہے تیرے پہ کسی نے جادو کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پکڑ کے کہنے لگا میں ان قریب تیرا جادو اتاروں گا۔ مسکرانے لگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ پڑا کا اثر ہوا، آپ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا تو نے میرا جادو اتارا، میں تیرا جادو اتار دوں؟ اور میرا جادو کیا اتارے گا؟ اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، بس اتنا پڑا تھا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جب حضور نے اتنا پڑھا کہ لگا ٹھہر جا آگے میں پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا کیا سنائے گا؟ کہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد تیرے علاوہ رسول کوئی نہیں۔ حضرت طفیل دوسی مکے کے اندر آئے، ابو جہل کے ساتھ بڑی پکی یاری تھی۔ ابو جہل نے کہہ دیا مکے میں گلیوں میں پھر، بازاروں میں پھر، عام کے خاص کے سرداروں کے غریبوں کے امیر کے گھر میں جا، لیکن بیت اللہ میں جائے گا میرے سے پوچھ کے جائیو۔ انہیں کہا آج تک تو نے مجھے نہ روکا، حرم میں اپنی مرضی سے صحن کعبہ میں گیا، اپنی مرضی سے واپس آیا، کہا آج میری مرضی کے بغیر نہ جانا، جب جانا تو میرے سے پوچھ کے جانا۔ رات دن گزر گیا، رات آ گئی، کھانا چائے پانی ہوا، دودھ مکھن ہوا، ابو جہل نے اپنا کمرہ اپنی بیٹھک دے دی۔ اور طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سونے کے لیے تیار تھا، اچانک دروازے سے ابو جہل اندر آیا اور کپاس کے 2 پھائے، روئی کاٹن کے 2 پھائے لایا کہ اس کان میں سوڑ لے، اس کان میں دے لے۔ میں نے کہا خیر ہے، کوئی گانے کی آواز ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی میلہ ہے؟ کہ نا خبردار، کانوں کے اندر انگلیاں بھی دے لینا، روئی کو بھی کاٹن کو ٹھونس لینا، ڈال لینا۔
لینا. انہوں نے کہا کون؟ کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ پچھواڑے میں بیت اللہ ہے. حرم میں رات کو کھڑے ہو کے جب اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو پرندے جان پر اپنے گھونسلوں سے نکل کے آ جاتے ہیں, جانور اس کے پاس آ جاتے ہیں, زمین والے تو کیا آسمان بھی والے بھی قدموں میں آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ تجھے بتاؤ جب یہ قرآن پڑھتا ہے, اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جب ہمارے گھروں کے اندر آتی ہے تو ہمارے بچے سوتے اٹھ جاتے ہیں, ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہو, ہمیں چھوڑ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے کے قریب جا کر اس کا قرآن سنتے ہیں. تو فیلدوسی کہنے لگے میں ڈر بھی گیا اور تشنگی بڑھ گئی, کیسی آواز ہے کہ جو میرے جیسے پہاڑ کو ہلا سکے. رات کو میں سویا, روئی کا پھایا میں نے اپنے کانوں میں ڈالا, میں نے تکیے پہ سر رکھا, اچانک رات کو میں نے کروٹ بدلی, روئی کا پھایا میرے کان سے نکل گیا. جیسے روئی کا پھایا کان سے نکلا تو مجھے قرآن کی رسگولتی آواز میرے کانوں میں پڑی, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جیسے حضور قرآن کی تلاوت کرتے جاتے, جیسے تلاوت ہوتی جاتی, واللہ اکبر, میرا دل کھینچا جاتا. وہ لوگوں میں لیٹا تھا, اٹھ کے بیٹھ گیا, پھر مجھے قرآن کی تلاوت نے بیٹھنے نہ دیا, میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, پھر کھڑے نہ ہونے دیا, میرے قدم خود بخود چل گئے. دروازے کی کنڈی کھولی, باہر نکلا, سیدھے صحن کعبہ میں چلا گیا. دیکھا یتیم مکہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سنا رہا ہے. اللہ اکبر. میں قریب گیا اور میں نے جا کے حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے کہا محمد الرسول اللہ, اگلی آیت نہ پڑھنا بس کر دے, تیری تلاوت کی وجہ سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اقرار مانتا ہے, اقرار کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا ابسط یدک یا رسول اللہ, اپنا ہاتھ آگے بڑھائے. آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ بس یہی کہلوانا چاہتا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. میرے محترم دوستوں بزرگوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز کے لیے دنیا کے اندر آنا رحمت ہے. اپنوں کے لیے رحمت بن کے آیا, غیروں کے لیے رحمت بن کے آیا. وقت کم ہے, اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. مکہ فتح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے, آپ نے بیت اللہ کا طواف فرمایا. دیکھا بیت اللہ کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ کہ عثمان بن ابی طلحہ کے پاس ہے. آپ نے فرمایا اسے بلاؤ. عثمان آگے, آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا, فرمایا دے مجھے چابی. اس نے جلدی سے ڈر سے کہ اس وقت تو ہر جگہ کا فاتح یہ ہے, جلدی سے چابی نکال کر حضور کے ہاتھ پہ رکھ دی. آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے تالا کھول کے دروازہ کھولا, اندر تشریف لے گئے, 2 رکعت نفل ادا کیے, پھر رو رو کے اللہ سے دعا کی, اللہ اکبر. پھر باہر تشریف لائے, ایک ہاتھ ایک دروازے کی چوکھٹ پر, دوسرا ہاتھ دوسرے دروازے کی چوکھٹ پر. پھر آپ نے فرمایا کہاں عثمان بن ابی طلحہ؟ آگے بڑھے, سر نیچے. فرمایا تجھے وہ وقت یاد ہے جب دھکے تم نے دیے تھے, دھکے میں نے کھائے تھے؟ میں نے تجھے کہا تھا نا بیت اللہ کے دروازے کی چابی دے دے, تو نے انکار کیا تھا. کہ جی یا رسول اللہ. فرمایا بتا آج میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. کہ محمد آپ بھی اخلاق والے, آپ کا ابا بھی اخلاق والا, آپ تو اونچے خاندان والے. فرمایا تم نے مجھے دھکے دیے تھے, اگر میں بھی تمہیں دھکے دوں تو تمہارے اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آج اپنا کردار دیکھو, میں محمد کا اخلاق دیکھو. لا عثمان اپنا ہاتھ آگے بڑھا, انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا, آپ نے بیت اللہ کی کنجیاں ان کے ہاتھ پر چابیاں رکھ دی. فرمایا عثمان پہلے تیرے باپ دادے نے تجھے چابیاں دی تھی, میں نے لے لی, آج میں تجھے چابیاں دے رہا ہوں, قیامت کی صبح تک یہ چابیاں تیرے خاندان کے پاس رہیں گی. آج بھی وہ چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آیا, لیکن آج ہم نے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی. ایک اللہ والے نے خواب دیکھا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں, اور اس پریشانی کے عالم میں چہرے مبارک کا روزہ انور میں رنگ اڑا ہوا ہے. کس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے؟ فرمایا میری امت گناہ کب چھوڑے گی, میری امت گناہ کب چھوڑے گی, میری امت زیادتی سے کب باز آئے گی؟ کہ یا رسول اللہ گناہ وہ کریں, آپ کو پریشانی کیوں؟ فرمایا غم خار نبی کی امت کو جا کے کہہ دو جب میری امت گناہ کرتی ہے تو روزے میں آمنہ کا لال پریشان ہو جاتا ہے.
اتنی بڑی مصیبت، پانی پیر محل کے کناروں تک آ گیا، تب بھی خدا کا خوف نہیں۔ سنوکر چل رہی، ڈبو چل رہے، جوا چل رہا، شرطیں چل رہی، خدا خوفی ہے کوئی نہیں۔ بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، نافرمان ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹی بھی پردے سے اس کی چادر اتری تو کپڑے اتر رہے ہیں۔ ماں باپ اللہ کی نافرمانی میں، یار کی محفلیں اللہ کی نافرمانی میں۔ کیا پیر محل والو تمہارا کوئی ایسا دوست ہے جس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں؟ مدینے والی سرکار کا پیغام تھا، دوست اس کو بنانا جس میں 3 صلاحیتیں ہوں، دوست اس سے رکھنا جس کے اندر 3 صلاحیت کی مہارت ہو، مال نہیں، اولاد نہیں، کاروبار نہیں، دھن دولت نہیں، عہدہ نہیں۔ فرمایا دوست اسے بنانا، ایسا دوست بنانا جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ کیا ہمارے دوستوں میں کوئی ایسا دوست ہے؟ فرمایا دوست ایسا بنانا جس کے ساتھ دوستی میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ فرمایا دوست اس کو بنانا جس کی دوستی میں تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے۔ اللہ ہمیں دوست بھی اللہ نیک عطا فرمائے، اللہ ماحول بھی نیک عطا فرمائے زندگی میں، اللہ صورت میں سیرت میں کردار مصطفیٰ سنت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور کل انشاءاللہ 12 ربیع الاول ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اب تو سنی بھائیوں نے بھی فتویٰ دے دیا، سنی بھائیوں نے بھی اعلان کر دیا، اور مصطفی صاحب نے گجرانوالے سے اعلان کیا، فرمایا لوگوں چراغا کرو، کمکمے جلاؤ، سب کچھ کرو، لیکن کمکمے اور چراغا کرنے سے بہتر یہ ہے اپنے غریب بھائیوں کے بجلی کے بلوں کو اتارو، اپنے غریب بھائیوں کا بوجھ ہلکا کرو۔ ہم نے کلمہ ہی نبی کا پڑھا ہے، اور وہ نبی ذات میں صفات میں اپنوں کے لیے، غریبوں کے لیے، رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا، گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے آیا۔ کل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حسب سابق فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھتے ہی مسجد میں درس قرآن ہوگا۔ نمونہ اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دامت و فیوضہم فجر کی نماز بھی پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ نماز کے بعد سیرت النبی کے عنوان سے گفتگو بھی کریں گے، مراقبہ بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، پھر اب بعد میں آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ ناشتے کا انتظام بھی ہوگا۔ بتاؤ ذمہ داری کے ساتھ کل فجر کی نماز یہاں کون پڑھے گا بھائی؟ چکوک والے، گاؤں والے، دیہات والے کون کون پڑھے گا؟ جن کے ہاتھ نہیں کھڑے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں، فقیر کی بات مانیں، چلو چندے میں نہیں مانتے یہاں تو مانیں، صبح لازمی تشریف لے کے آئیں۔ پھر بتاؤ کون کون آئے گا صبح انشاءاللہ؟ زور سے کوئی انشاءاللہ، سارے آؤ گے انشاءاللہ؟ ذرا تم بھی ہاتھ کھڑا نیت کرو، انشاءاللہ سارے آئیں گے انشاءاللہ۔ خالص خدا کی توحید ہوگی اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا کل انشاءاللہ اس پر ہماری فیس بک پر بھی اشتہار چل پڑے گا، کل صبح نماز فجر کے بعد 1 گھنٹے کا حضرت پیر جی کا بیان ہوگا، تمام احباب تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔